سورسز آف ماڈرن انڈین ہسٹری، جدید ہندوستان کے تاریخی ذرائع، جس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، پرائمری یعنی کہ ابتدائی اور سیکنڈری یعنی کہ ثانوی ذرائع۔ ابتدائی ذرائع میں سرکاری دستاویزات، سرکاری رپورٹیں، قومی لیڈروں کی تقریریں اور تحریریں شامل ہیں۔ سرکاری دستاویزات کو دیکھیں گے تو اس میں سرکاری اعلانات، سرکاری احکامات، سرکاری خطوط اور سرکاری رپورٹ شامل ہے۔ یہ تمام چیزیں ابتدائی ماخذ میں شمار کی جاتی ہیں اور ان تمام چیزوں کو موضوع، تاریخ اور سن کے لحاظ سے ترتیب دے کر لائبریریوں میں، میوزیمز میں محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ بعد میں کسی معاملات، کسی موضوع پہ اگر کوئی ریسرچ کرتا ہے، اسے اس دور کے اس معاملے کی تاریخ کی جانکاری حاصل کرنی ہوتی ہے، تو ان ڈاکومنٹس کو دیکھ کر، ان کاغذات کو دیکھ کر وہ تمام مواد حاصل کر لیتا ہے اور اس موضوع پر اس دن، اس وقت کی تاریخ کو لکھنے میں اسے بڑی مدد ملتی ہے۔ یعنی جو سرکاری کاغذات ہوتے ہیں، یہ کسی دور کے تاریخ، کسی معاملے کی تاریخ لکھنے میں بڑے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ سرکاری رپورٹوں کو اٹھائیں گے تو اس میں سرکاری افسران، پولیس افسران، جاسوسی محکمے کی جو رپورٹ ہے، یہ سب اس میں شامل ہے۔ اور یہ رپورٹیں بھی جو ہوتی ہیں وہ تاریخ لکھنے میں مورخ کو بہت مدد کرتی ہے۔ انہیں بھی لائبریریوں میں، میوزیمز میں محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اور جب کوئی مورخ اس موضوع پر کچھ لکھنا چاہتا ہے تو ان محفوظ رپورٹوں سے وہ جو ہے مواد حاصل کرتا ہے اور اس کو تاریخی روپ دے سکتا ہے۔ اسی طرح اگر لیٹرز میں، تو سرکاری جو خطوط ہوتے ہیں وہ کسی خاص مسئلے پر، کسی خاص موضوع پر لکھے جاتے ہیں، اس لیے ان کی اہمیت بڑی زیادہ ہے۔ کیونکہ اگر ان خطوط کو بعد کے دور میں کوئی پڑھتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، تو اس معاملے کی جو ہے جانکاری جو ہے اس کے سامنے کھل جاتی ہے۔ جیسے ہم اگر آپ دیکھ لیں 1905 کا جو ہے تقسیم بنگال کا معاملہ، تو لارڈ کرزن نے ایک خط جو سیکریٹری آف اسٹیٹ کے نام لکھا تھا، اس میں یہ بات بتایا تھا کہ بنگال کو بانٹنے کا اصل مقصد ہندو مسلم اتحاد کو توڑنا ہے، لیکن عوام پر کیا بات ظاہر کی گئی تھی کہ چونکہ بنگال ایک بڑی ریاست ہے، اس لیے انتظامیہ کی بنیاد پر اسے تقسیم کیا جا رہا ہے۔ لیکن جب اس خط کو پڑھا گیا تو حقیقت کھل گئی کہ اس کا اصل مقصد کیا تھا۔ ایسے ہی جو ہے آپ لیٹرز فرام اے فادر ٹو ہز ڈاٹر، جو نہرو نے اپنی بیٹی کو لکھا تھا، اس میں تہذیب کی ابتدا کس طرح ہوئی، یہ اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پھر اگر آپ آئیے گا سیکنڈری ماخذ کی طرف پر، تو اس میں کیا دیکھتے ہیں ہم لوگ، آٹو بایوگرافیز، بایوگرافیز اور نیوز پیپر اور پیریڈیکلز جو ہے یہ شمار میں آتے ہیں۔ تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جب یہ جو بایوگرافیز یا آٹو بایوگرافیز، جب کوئی شخص اپنی سوانح عمری خود سے لکھتا ہے تو وہ بن جاتا ہے خود نوشت سوانح عمری، یعنی آٹو بایوگرافی۔ اور جب کسی کی سوانح عمری دوسرے شخص کے ہاتھوں لکھی جاتی ہے تو بایوگرافیز ہو جاتی ہے۔ تو یہ خود نوشت سوانح عمری جو ہے اور جو سوانح عمری ہے، یہ تاریخ کے ذرائع میں سے اہم ہے۔ کیونکہ اگر ہم تزوکی بابری کو لے لیں جو بابر نے لکھا تھا، تو جب ہم اس کا مطالعہ کریں گے تو صرف بابر کی حیات و خدمات اور فتوحات کا ذکر نہیں ملے گا، بلکہ اس دور کی ساری تاریخ، سماجی، معاشی، سیاسی، ساری ماحول کی عکاسی اس میں ظاہر ہو جائے گی۔
اسی طرح اگر آپ ہمارے نصاب سامنے دیکھیے 70 جو بپن چندر پال نے لکھی ہے، جیون سمرتی ربندرناتھ ٹیگور، جیون جھارپاتا سرلا دیوی چودھرانی، تو اگر ان بایوگرافیز کا مطالعہ کرتے ہیں، آٹو بایوگرافیز کا مطالعہ کرتے ہیں، تو صرف ہمیں اس خاص شخص کی حیات کے بارے میں، خدمات کے بارے میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس دور کی جیتی جاگتی تصویر ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ 70 کیا 70 ایئرز جو بپن چندر پال نے لکھا ہے، ہم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ بپن چندر پال جو ہے وہ فادر آف ریولوشنری تھے، اور جو ہے وہ برہمو ایکٹیویٹیز سے بھی جڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے جو ہے سودیسی تحریک میں ایک اہم رول کیا ہے۔ یہ ایکسٹریمسٹ خیال کے تھے، گاندھی جی سے نن وائلنس کے معاملے پر جو ہے ان کے اختلافات رہے، تو یہ صرف ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں نہیں، بلکہ اس دور کی سیاسی حالات کا بھی نقشہ ہمارے سامنے کھنچ جاتا ہے۔ تو جیون سمرتی ربندرناتھ ٹیگور، ملٹی ٹیلنٹڈ پرسن، ڈرامٹسٹ، اسکالر، پینٹر، فلاسفر، ایجوکیشن کے ماہر تھے، ہے نا، نوبل پرائز ان سے نوازے گئے تھے۔ تو ان کی زندگی کی پوری داستان اس میں ملتی ہے، کس طرح انہیں گھر میں بند کر دیا جاتا تھا، وہ کھڑکی بیٹھ کے باہر کے مناظر کو دیکھا کرتے تھے۔ تو اس کتاب میں 19ویں صدی کے بنگال کی سماجی اور معاشرتی حالات صاف نظر آتے ہیں۔ اب ہم لوگ جیون جھارپاتا لے لیں، سرلا دیوی چودھرانی کی تخلیق جو ہے نا، تو اس پہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک قوم پرست لیڈر تھی، بہت ساری جو ہے وہ آرگنائزیشنز کی وہ ممبر تھیں، فاؤنڈر تھیں، اور انہوں نے جو ہے عورتوں کے حقوق کے لیے بہت لڑائیاں کی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے ان کے دور کے حالات کا بھی جو ہے ہم کو ایک نقشہ جو ہے کھنچ جاتا ہے۔ تو یہ جو بایوگرافیاں یا آٹو بایوگرافیز ہوتی ہیں، تو ایک شخص سے جڑے اس کے ماحول، اس کے حالات پر بھی روشنی ڈالتی ہیں۔ اسی طرح جو نیوز پیپر ہوتے ہیں، جو رسالے ہوتے ہیں، وہ بھی جو ہے کسی دور کے بارے میں اہم معلومات فراہم کرتے ہیں۔ اخبارات میں روزمرہ کی زندگی، چاہے وہ سماجی ہو، معاشی اور تہذیبی سرگرمی کو جھلک ملتی ہے۔ ایک خاص دن، ایک واقعہ ہو، اور برسوں بعد جب اس اخبار کو اٹھا کے دیکھا جائے گا تو وہ واقعہ کھل جائے گا۔ یعنی یہ اخبارات، یہ رسالے، یہ میگزین بھی ہوتے ہیں، اس دور کی تاریخ کی جھلک اپنے اندر رکھتے ہیں۔ جیسے ہمارے سلیبس میں جو ہے بنگا درشن ہے نا، یہ ایک انقلابی رسالہ تھا جسے بنکم چندر چٹرجی لکھا کرتے تھے۔ اس کی ساتھ 1872 میں شروع ہوئی تھی، اور اس کا اصل مقصد تھا نوجوانوں میں قوم پرستی کے جذبے کو ابھارنا، ہے نا۔ اور پارٹیشن آف بنگال کے دور میں اس اخبار نے جو ہے بہت بڑا رول ادا کیا تھا۔ 1888 میں اس پر پابندی عائد ہو گئی، بند کر دیا گیا، لیکن 1901 میں پھر دوبارہ شروع کر دیا ربندرناتھ ٹیگور کے ذریعہ۔ تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اخبار اور رسالہ بھی جو ہے اپنے دور کی تاریخ کے ذرائع کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ سو پرکاش یہ ہفتہ وار اخبار تھا دوارکا ناتھ ودیا بھوشن کے ذریعہ، جو 1858 میں جس کی اساس شروع ہوئی تھی، اور اس اخبار کے ذریعہ جو ہے نیل کے کسانوں پر جو نیل کے تاجر ظلم و زبر کرتے تھے اس کی سخت مذمت کی گئی تھی۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اس اخبار کے ذریعہ وہ نیل کے کسانوں کی حالت، نیل کی تحریک پر روشنی پڑتی ہے نا، تو اسی طرح جو اخبارات اور رسالے بھی جو ہوتے ہیں کہاں تک ہوا یہ دیکھ رہا